Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video, we will be talking about unit number 5, Technology, Gender Equality from second year English book KPK. This unit has 3 parts. Number 1, Technology and Society of the Future. Number 2, Gender Equality is detrimental to society. It's an essay. And number 3, The Schoolboy, it's a poem. But in this video, we will be talking about the first part, ٹیکنالوجی اینڈ سوسائٹی آف دا فیوچر. یہ اصل میں انگلش نیوز پیپر کا ایک آرٹیکل ہے جسے پروفیسر محب اللہ نے سمپلیفائڈ کیا ہے اور اس سیکنڈ ایئر کے بک میں جو ہے اس کو ایڈ کیا ہے. یہ جو ٹیکنالوجی اینڈ سوسائٹی آف دا فیوچر ہے یہ اصل میں اس ایسے میں جو ماڈرن سائنس کے جتنے بھی انوینشنز ہیں اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اور اس میں جو 21st سینچری جو کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی سینچری ہے, جو نیو ڈسکوریز ہوئی ہیں, جو نیو انوینشنز ہوئی ہیں, انہوں نے ہماری انسان کی زندگی میں کیا ریولوشن, کیا بڑی چینجز, کیا انقلاب لے کر آئے ہیں, ان کے بارے میں بات ہوئی ہے. پاسٹ میں جو لوگ ہیں وہ سپرسٹیشنز پہ بلیو کرتے تھے, مطلب وہ جو ہیں جین بوت کی کہانیوں پہ بلیو کرتے تھے اور بہت سی ایسی چیزوں پہ بلیو کرتے تھے جن کے بارے میں اگر آج ہم بات کریں تو ہمیں اپنے آپ پر ہی ہنسی آئے گی. تو جو آج کے جو انسان ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں, وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی انوائرمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, اچھے طریقے سے سوچتے ہیں, ریزن سے کام لیتے ہیں, لاجک سے کام لیتے ہیں, جبکہ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ جو ہیں جین بھوت کی کہانیوں میں ہی پھنسے ہوئے تھے. جو آج کل کی ہیلتھ ہے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پاسٹ کے ساتھ تو بہت زیادہ فرق پڑا ہے. پرانے زمانے میں جو لوگ جو ہیں وہ انفلوئنزا سے اور اس چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے جن کا آج ہم بالکل اہمیت نہیں دیتے ان سے بھی کافی ڈیتھس ہوئی ہیں. اور اسی طرح کمیونیکیشن کی اگر بات کریں ماڈرن سوسائٹی میں تو یہ ایک بہت بڑی ریولوشن لے کر آیا سائنس کمیونیکیشن میں, کہ جہاں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر ہم اپنے پیاروں سے جو ہے وہ بات کر سکیں گے, اتنا آسانی سے ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہ سکیں گے. اور آج اگر ہم 21st سینچری میں دیکھتے ہیں تو وہ ساری باتیں جو اس زمانے میں ان کو ایک خواب لگتا تھا وہ ساری باتیں آج ہمارے سامنے جو ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ جو یونٹ ہے اس میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں بات کریں, اس کی ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں. The 21st century is the century of sophisticated technology and science. Sophisticated کہتے ہیں نہایت عمدہ یا نفیس. جو 21ویں صدی ہے وہ نفیس ٹیکنالوجی اور سائنس کی صدی ہے. ٹیکنالوجی اینڈ سائنس began to make progress in the 17th century. سائنس اور ٹیکنالوجی نے 17ویں صدی میں ترقی حاصل کرنا شروع کر دی تھی. Since then, تب سے ٹیکنالوجی اینڈ سائنس ہیو بین میکنگ پروگرس بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. یہ جو لیپس اینڈ باؤنڈس کا مطلب ہے بہت تیزی کے ساتھ. تب سے سائنس اور ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. نیو انوینشنز اینڈ ڈسکوریز ان دا نیومرس فیلڈز ہیو براٹ اے ریولوشن ان دا لائف آف ہیومن بینگس. ڈسکوری اور انوینشنز یہاں پہ ذکر آیا تو تھوڑا سا اس میں ہم بات کریں گے کہ انوینشن کسے کہتے ہیں اور ڈسکوری کسے کہتے ہیں. انوینشن ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو پہلے موجود نہ ہو اور انسان نے اس کو نیا بنایا ہو, مطلب ایسی چیز جو کہ پہلے سے دنیا میں موجود نہ ہو اور انسان نے اس کو کریٹ کیا ہو, اس کو کہتے ہیں انوینشن. اور جہاں تک ڈسکوری کی بات ہے یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ پہلے سے اس کائنات میں کوئی چیز کہیں پر موجود ہے لیکن انسان اس وقت تک نہ اس چیز تک نہ پہنچا ہو, اور جب پہنچ جائے تو اس کو ڈسکور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ فرق ہے انوینشن اور ڈسکوری میں. تو بہت سے شعبوں میں نئی ایجادات اور دریافت نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے. براٹ ریولوشن ان دا لائف آف ہیومن بینگس. دا بینیفٹس گاٹ فرام سائنس اینڈ اٹس اپلیکیشنز آر انارمس. انارمس کہتے ہیں بہت زیادہ. اینڈ پروبیبلی اٹ از ناٹ پاسبل ٹو انیومریٹ دیز. However, it is beyond doubt that science has helped a great deal in developing self-confidence, self-esteem and courage in human beings. تو سائنس سے حاصل ہونے والے فائدے اور اس کے استعمال بہت زیادہ ہیں اور شاید انہیں گننا ممکن نہیں ہے. Enumerate these مطلب شاید انہیں گننا ممکن نہیں ہے. It is beyond doubt. Beyond doubt کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائنس نے انسانوں میں خود اعتمادی, سیلف کانفیڈنس, خود بینی, سیلف اسٹیم اور حوصلے کو بڑھانے میں بہت مدد کی ہے. Now, owing to scientific and technological advances, man is not at the mercy of his environment, but he has the capability to control and modify it to suit his needs and requirements. اب سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے انسان اپنے ماحول کے رحم و کرم پر نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اب جیسے انسان کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو انوائرمنٹ پہ ریلائی کر لے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس میں خود کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالنے اور قابو لانے کی صلاحیت موجود ہے. Previously people
believed in superstitions and in certain supernatural forces for the control of their future. ماضی میں یا گزرے ہوئے زمانے میں لوگ مستقبل پر قابو پانے کے لیے توہمات، یہ جو سپرسٹیشنز ہیں ان کو توہمات کہتے ہیں، مطلب مختلف چیزوں، مختلف قسم کے عقیدے ہو گئے، جن بھوت کی کہانیاں ہوں گی، اور بعض مافوق الفطری قوتوں، یہ جو سپر نیچرل فورسز ہیں، اس کو کہتے ہیں مافوق الفطری قوتوں، مطلب ایک ایسی قوت کہ جس کو ہم بڑھا چڑھا کے، پرانے زمانے میں لوگ جو جن بھوت کی کہانیاں ہوتی تھی، دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں جو ہوتی تھی، وہ جو طاقتیں ان کے بارے میں بات کی، اس کو مافوق الفطری قوتوں پر یقین رکھتے تھے. People also used to believe in magic and fortune telling. لوگ جادو اور قسمت کا حال بتانے پر بھی یقین رکھتے تھے. By adopting scientific methods, human beings are now more confident to handle their environmental conditions. سائنسی طریقے اختیار کرنے سے انسان اب ماحولیاتی حالات سے نمٹنے کے لیے زیادہ پر اعتماد بن گیا ہے. Human beings no more attribute the weather conditions or disaster to supernatural, bad or evil forces. They think independently, logically and scientifically. انسان جو ہیں اب موسمی حالات یا آفات کو مافوق الفطری بری قوتوں سے منسوب نہیں کرتے، اس کو نہیں جوڑتے اس کے ساتھ، بلکہ وہ اب آزادانہ، انڈیپینڈنٹلی، منطقی، لاجیکلی اینڈ سائنٹیفکلی، سائنسی انداز سے سوچتے ہیں. Move on to page number 170. Before the discovery and development of modern sciences, scientific equipments and instruments of surgery, thousands of people used to die of diseases. جدید ادویات، سائنسی آلات اور آلات جراحی کے دریافت اور ترقی سے پہلے ہزاروں لوگ بیماریوں سے مر جاتے تھے. مطلب ایسی بیماریاں چھوٹی چھوٹی جن کو آج ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، تو ہزاروں لوگ اس میں مر جاتے تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ میڈیسنز اور ان فیلڈز میں نہ کوئی اتنی اچھی دوائیاں موجود تھیں اور نہ کوئی سائنس نے اتنی ترقی کی تھی. تو دا گریٹ پلیگ وچ اسٹارٹڈ ان 542 AD واز ریسپانسبل فار 95 million deaths in 50 years. طاعون کی بیماری جو کہ 542 عیسوی کو شروع ہوئی، 50 سال میں 9,50,00,000 لوگوں کی اموات کی ذمہ دار تھی. The Black Death of 14th century wiped out 1/3 of the whole population of the world. یہ اس کو بلیک ڈیتھ کا نام دیا گیا تھا. 14ویں صدی میں یہ کالی موت جو تھی، طاعون نے دنیا کی آبادی کا تقریباً 1/3 حصے کو صفایا کر دیا تھا، اس کو صاف کر دیا تھا اس نے. The pandemic of 1898 to 1918 caused 10 million deaths in India. اور 1898 سے لے کر 1918 تک کی جو وبا تھی، اس کی وجہ سے ہندوستان میں تقریباً 10 ملین اموات واقع ہوئی تھی. 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، تو تقریباً 1 کروڑ جو ہے اموات ہوئی تھی. The influenza pandemic of 1957 killed 8,000 people in the USA only. اب آپ دیکھ لیں کہ 1957 کے انفلوئنزا کی وبا نے صرف امریکہ میں 8,000 لوگوں کی جان لے لی. Millions of people used to die over the battlefields as a result of septic wounds because no antibiotic and antiseptic were available. اور لاکھوں لوگ میدان جنگ میں جراثیم زدہ زخموں کی وجہ سے مر جاتے تھے، کیونکہ کوئی بھی اینٹی بایوٹک یا جراثیم کش کی جو ادویات ہوتی ہیں وہ دستیاب نہیں تھی. Now with the discovery of various medicines and revolution in surgery, smallpox is eradicated from the world. Malaria is controlled and very few people die of plague, typhoid and cholera. مختلف قسم کی ادویات کی دریافت کے ساتھ اور جراحی کے میدان میں انقلاب آنے سے دنیا سے چیچک کی بیماری، یہ جو اسمال پاکس ہوتے ہیں اس کو چیچک کہتے ہیں، چیچک کی بیماری کا بالکل خاتمہ ہو گیا. ملیریا پر قابو پا لیا گیا اور بہت کم لوگ طاعون اور ٹائیفائڈ اور ہیزے سے مرتے ہیں. The discovery of penicillin by Alexander Fleming in 1927 revolutionized the treatment of infections and infectious diseases. 1927 میں الیگزینڈر فلیمنگ کی پینیسلین کی دریافت نے جراثیم سے پھیلنے والی بہت سی بیماریوں کے علاج میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا. Some other discoveries have contributed as much as that of penicillin and the antibiotics that follow to the health and welfare of people worldwide. کچھ اور دریافتوں نے پینیسلین ہی کی طرح دنیا بھر کے لوگوں کی فلاح اور صحت میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. Engineering and mechanical technologies have been playing vital role in many fields. انجینئرنگ اور میکانکی جو صنعت و حرفت ہے
اس نے بہت سے شعبوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. بفور دی انوینشنز آف آٹوموبائلس, ایروپلینس, راکٹس اینڈ اسٹیم انجنز, people used to travel on foot or used animals or animal driven carts to travel from one place to another. گاڑیوں, ہوائی جہازوں, راکٹ اور بھاپ سے چلنے والے انجن کی ایجاد سے پہلے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا جانور استعمال کرتے تھے, یا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے ٹھیلے یا گھوڑا گاڑی کا استعمال کرتے تھے. The speed was terribly slow as compared with that of today's travel. یہ جو terribly ہے, یہاں کا terribly کا مطلب ہے very, بہت زیادہ. تو آج کے سفر کے مقابلے میں ان کی رفتار بہت آہستہ تھی. Human beings had to tolerate hardships and sufferings of the olden day travels. انسانوں کو پرانے زمانے کے سفروں یا سفر کی تکالیف اور مصائب برداشت کرنا پڑتے تھے. It took Marco Polo, his father and his uncle Maffeo Polo 3 years to reach China from Venice, Italy. مارکو پولو, اس کے والد اور اس کے چچا کو وینس سے چین تک پہنچنے میں 3 سال لگے تھے. Many people died during the journey. دوران سفر بہت سے لوگوں کی موت ہو گئی تھی. But at present the means of transportation have squeezed the distance. Squeeze کہتے ہیں کم کر دینا بہت زیادہ. Overcome the forces of gravity and made possible the exploration of the outer space. لیکن موجودہ زمانے میں ذرائع آمد و رفت نے فاصلوں کو بہت کم کر دیا. کشش ثقل کہتے ہیں گریوٹی کو. کشش ثقل پر قابو پایا ہے اور بیرونی خلا کے سر کرنے کو بھی ممکن بنایا ہے. Man has reached the moon and is trying to reach other planets. انسان چاند پر پہنچ گیا اور دوسرے سیاروں پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. Never was the world so completely integrated or reachable as it is today. دنیا آج جتنی مربوط یا قابل رسائی ہے پہلے کبھی ایسے نہیں تھی. Only a few hours one can fly around the world or travel from one continent to another. کچھ گھنٹوں میں دنیا کی گرد اڑا جا سکتا ہے یا ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک سفر کیا جا سکتا ہے. Modern networking of roads have really revolutionized the world and the day-to-day activities. سڑکوں کی جدید جال نے سچ مچ دنیا اور روزمرہ کی سرگرمیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے. Communication technology has brought a tremendous revolution in modern societies. جو خبر رسانی کی ٹیکنالوجی نے جدید معاشروں میں بھی بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. A few scores years back it was very difficult for the people of a country to get news, letters, information and knowledge from other countries. یہ scores back ہے, اس کا مطلب ہے 20 سال پہلے. 20 سال پہلے کسی ایک ملک کے لوگوں کے لیے دوسرے ملکوں سے خبریں, خطوط یا کوئی معلومات اور علم حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل تھا. A large number of people of the world were living in isolation. Isolation کہتے ہیں تنہائی کو. دنیا کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تنہا زندگی گزار رہی تھی. Now owing to efficient media and quick means of communication, all the nations are constantly in close contact with one another. اب موثر ذرائع ابلاغ اور پیغام رسانی کے تیز ذرائع کی وجہ سے تمام اقوام ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. A series of inventions like telegraph, telephone, radio, television, print media, communication, satellite, electronic mail and internet information technology have really converted the world into a global village or a global apartment. بہت سی ایجادات مثلاً ٹیلی گراف, ٹیلی ویژن, ریڈیو, پرنٹ میڈیا, خبر رسانی, سیٹلائٹ, برقی میل اور انٹرنیٹ نے در حقیقت دنیا کو ایک عالمگیر گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے, بدل دیا ہے. Modern technology is playing a central role in the field of agriculture. جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ زراعت کے میدان میں ایک مرکزی کردار ادا کر رہی ہے. It has greatly helped man in developing agriculture, livestock and food industry. اس نے زراعت, مال مویشی اور خوراک کی صنعت کو ترقی دینے میں انسان کی بڑی مدد کی ہے. It has helped man to bring barren and arid lands under the plow. اس نے بنجر اور غیر آباد زمینوں کو زیر کاشت لانے میں انسان کی مدد کی ہے. پلاؤ کا مطلب ہے ہل چلانا. It has helped man to construct dams for irrigation and generation of electricity. اس نے ڈیم بنانے اور بجلی پیدا کرنے میں انسان کی مدد کی ہے. It has enabled the agriculturists to increase their yield per acre. yield کہتے ہیں پیداوار کو. اس نے فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں ماہرین زراعت کی مدد کی ہے. It has helped the farmers to grow bumper crops by using chemical fertilizers. اس نے کاشتکاروں کو مدد دی ہے تاکہ زمین میں کیمیائی کھادوں کے استعمال کے ذریعے کثرت سے فصلیں اگائیں. A few
out of these vast variety, contributions are good quality seeds, better variety of crops, pesticides, more milk producing and processing, and the preservation of food. अच्छे मयार की के बीच बेहतर अक़साम की फसलें, कीड़े मार अद्वियात, ज़्यादा दूध की पैदावार और खुराक की हिफाजत इसके बहुत से किरदारों में से चंद हैं. The farmers will, with the help of modern technology, are now able to produce vegetables and fruit out of season. जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से काश्तकार अब इस काबिल हो गए हैं कि वो मौसम के बगैर भी सब्जियां और फल पैदा करें. मतलब अगर एक सब्जी का मौसम नहीं है या फल का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजी से उसको पैदा कर सकते हैं, उसकी पैदावार कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी एंड साइंस हैव ऑल टुगेदर चेंज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. टेक्नोलॉजी और साइंस ने मयार ज़िंदगी को तकरीबन या यकसर तब्दील कर दिया है. Man's standard of living has been uplifted to a great extent. इंसान की मयार ज़िंदगी बड़ी हद तक बुलंद हुई है. He is enjoying the comforts or luxuries of life. अब वो ज़िंदगी की आसाइशें और सहूलियात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है या लुत्फ़ उठा रहा है. These benefits and comforts include comfortable and air-conditioned houses, hot and cold water, gas, electricity, speedy cars, television, refrigerators and many others. इन फ़ायदों और आसाइशों में आरामदेह और एयर कंडीशन घर, गर्म और ठंडा पानी, गैस, बिजली, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, टेलीविज़न, फ्रिज और बहुत सी दूसरी चीज़ें शामिल हैं. मैन हैज़ चेंज्ड हिज एनवायरनमेंट. इंसान ने अपने माहौल को तब्दील कर दिया है. द वर्ल्ड हैज़ नाउ बिकम अ हैप्पी अबोर्ड फॉर लिविंग. दुनिया अब रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बन गई है. मैन हैज़ बीन हार्नेसिंग द फोर्सेज ऑफ नेचर कॉन्टीन्यूसली. इंसान मुसलसल फितरत की कुव्वतों को लगाम दे रहा है. New inventions are made and new facts are being discovered. नई इजादात की जा रही हैं और नई हकाइक दरियाफ्त किए जा रहे हैं. Scientists are busy in making researches in the field of medicines, engineering and space technology. साइंसदान अद्वियात, इंजीनियरिंग और खलाई टेक्नोलॉजी के शोबों में तहकीक में मसरूफ़ हैं. They are trying to create an environment free of pollution. वो एक माहौल ऐसा तख्लीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो आलूदगी से बिल्कुल पाक हो. Their focus is on the solar energy which is safe, powerful and inexhaustible. उनकी तवज्जो अब शमसी तवानाई पर मरकूज है जो कि महफूज, ताकतवर और ना ख़त्म होने वाली है. Besides, they are thinking to use atom for peace. इसके अलावा वो एटम को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर गौर कर रहे हैं. इफ़ दिस गोल इज़ अचीव्ड देयर विल बी नो लोड शेडिंग और एनर्जी क्राइसिस. अगर ये मकसद हासिल कर लिया जाए तो फिर लोड शेडिंग या तवानाई का बहरान नहीं होगा. द फार्मर विल बी एबल टू रन देयर ट्यूब वेल्स अराउंड द क्लॉक एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स इन अबेंडेंस. काश्तकार 24 घंटे अपने ट्यूबवेल चलाने के काबिल होंगे. वो और कसरत से फसलें और सब्जियां पैदा कर सकेंगे. इंडस्ट्रीज विल वर्क एंड प्रोड्यूस गुड्स टू द मैक्सिमम लेवल. सनतें काम करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में सामान बनाए जाएंगे. देयर विल बी नो अनएम्प्लॉयमेंट. बेरोज़गारी बिल्कुल नहीं होगी. द मेंबर्स ऑफ द फ्यूचर सोसाइटी विल लीड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ. बेरोज़गारी बिल्कुल नहीं होगी. मुस्तकबिल के मुआशरे के अफराद खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारेंगे. कंटेंटेड का मतलब है सेटिस्फैक्ट्री. टेक्नोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट डिपिक्ट अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर. टेक्नोलॉजी के माहिरीन और साइंसदानों ने मुस्तकबिल के मुआशरे की एक रोशन या खूबसूरत तस्वीर पेश की है या वो करते हैं. अकॉर्डिंग टू दैम, उनके मुताबिक हेल्थ फैसिलिटीज़ विल बी अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी फेल. उनके मुताबिक सेहत की सहूलियात किसी भी नाकामी के बगैर तमाम शहरियों को मुयसर होंगी. Fatal disease will be eradicated and very few people will die of these disease. महलिक बीमारियां जो होती हैं, फैटल कहते हैं महलिक, जो बहुत ख़तरनाक होती हैं. महलिक बीमारियों को जड़ से ख़त्म किया जाएगा और बहुत कम लोग इन बीमारियों से मरेंगे. Latest and modern education in the fields of various technologies and sciences, space technology, nuclear science and technology, engineering technology, literature and fine arts etc. will be available to all the students. मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ और साइंस, खलाई टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अदब और फ़नून लतीफ़ा वगैरह के शोबों में नया और जदीद तालीम नई और जदीद तालीम हर एक तालिब इल्म को दस्तयाब होगी. Information and computer technology will make tremendous progress and will be available to all. इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी और तमाम लोगों को दस्तयाब होगी. ड्यू टू द यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन अ लार्जर स्केल, द सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर विल लीड अ कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ. बड़े पैमाने पर साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से मुस्तकबिल के मुआशरे के शहरी जो होंगे वो बहुत आरामदेह और
پرتعیش زندگی گزاریں گے, کمفرٹیبل زندگی گزاریں گے. Robots will work in fields and industries in place of workers and laborers. کھیتوں اور کارخانوں میں کارکنوں اور مزدوروں کی جگہ روبوٹ کام کریں گے. A revolution will take place in the field of transportation. نقل و حمل کے شعبے میں انقلاب آئے گا. There will be fast and speedy railway trains and cargoes. تیز رفتار ریل گاڑیاں اور جو مال بردار گاڑیاں ہوں گی. Traveling from one place to another will take very short time. ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کا سفر بہت کم وقت لے گا. Computers will be common, even access to super computers will become quite easy. کمپیوٹر بہت عام ہوگا, یہاں تک کہ سپر کمپیوٹر تک رسائی بہت آسان ہو جائے گی. There will be no problem of pollution as the use of solar energy will be common, which is more friendly as compared to the coal and fuel energy. آلودگی کا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ شمسی توانائی کا استعمال عام ہوگا جو کہ کوئلے اور ایندھن کی توانائی کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور دوستانہ ہوگی. The citizens of the society of the future will put an end to mutual grudges and tussles and will settle their disputes through peaceful negotiations. مستقبل کی معاشرے کے شہری باہمی کشمکش اور لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کریں گے اور وہ پرامن گفت و شنید کے ذریعے اپنے تنازعات کو حل کریں گے. Minerals of all kinds will be unearthed. زمین سے تمام قسم کی معدنیات نکالی جائیں گی. There will be peace and goodwill among the citizens of the society. معاشرے کے شہریوں کے درمیان امن اور خیر سگالی ہوگی. That will be an ideal and peaceful era, but to bring that good time, it is the duty of the present generation to devote themselves to the study of science and technology to pave a way for a successful, peaceful and advanced society in the years to come. ایک مثالی اور پرامن دور ہوگا, لیکن اس اچھے وقت کو لانے کے لیے یہ موجودہ نسل کا فرض ہے کہ وہ خود کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطالعے کے لیے وقف کر دیں. ڈیووٹ کا مطلب ہے وقف کر دینا, تاکہ آنے والے دور میں کامیاب, پرامن اور ترقی یافتہ معاشرے کی تشکیل کے لیے راہ ہموار کی جا سکے. So this was all about this essay, a short essay, which is actually an article taken from an English newspaper simplified by Professor Mohibullah. اس میں ہم نے دیکھا کہ فیوچر کی بات کی گئی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کی گئی ہے. آنے والے وقت میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا کردار کیا ہوگا اس کی بات کی گئی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں, پرانے زمانے کے لوگوں نے جب اس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور اگر پرانے زمانے کی لوگوں کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو یہ ہمارے لیے خواب سے کم نہیں. تو اسی طرح آنے والا جو دور ہے اس میں آج اگر ہم کچھ سوچتے ہیں جو ہمیں خواب سے لگتا ہے, وہ شاید آنے والے دور میں پاسبل ہوگا. That was all about this very unit. Thank you very much.